وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اطلاق 1 جنوری سے کیا گیا۔ ہر رکن پارلیمنٹ کے اکاؤنٹ میں 5,19,000 روپے منتقل۔ اسپیکر ایاز صادق کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، 2,18,000 ہی ملیں گے۔ جعلی دستاویز پر امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کرنے والے 12 ملزمان گرفتار۔ جعل سازی کرنے والے افراد کو قونصل خانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی قونصلیٹ کی شکایت پر FIA کا ایکشن۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی۔ ٹیم کی قیادت محمد رضوان کریں گے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا تدارک، جعلی خبروں، ہراسانی کے خاتمے کے لیے پی کا ایکٹ ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کوئی شق متنازع ہے تو اس کا بتایا جائے، ہم اس کو درست کریں گے۔ اور سن میں 20 گریڈ کا افسر یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر بن سکے گا، اساتذہ کا احتجاج نظر انداز۔ صوبائی اسمبلی نے بل منظور کر لیا، اپوزیشن کا بل منظوری کے خلاف احتجاج شور شرابہ۔ اپر کرم بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ کے کمشنر ہاؤس میں جرگہ۔ چیف سیکرٹری KP نے کہا کہ آج کا واقعہ جرگے کو خراب کرنے کے لیے ہے، کسی شرپسند کو قانون میں ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اسلحہ جمع کرانے میں تعاون کریں۔ ایک فریق نے اسلحہ جمع کرانے کا لاہ عمل دے دیا۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں، ہم نے خود کیا۔ جنگ کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے، الزام تراشیاں نہ کریں، فائدہ دشمن کو پہنچ رہا ہے۔ آج بھی دلوں میں نفرتوں کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں تو جرگہ بیکار ہوگا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کرم جرگے سے خطاب، کہا 5 ماہ سے جرگے کر رہے ہیں، کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا؟ بعض شرپسند نہیں چاہتے کہ آپ لوگ امن سے رہیں، نفرتوں کو ایک طرف کریں اور محبت آگے بڑھائیں، امن ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مر گئے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ 31 جنوری کا وعدہ تھا، قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا، کام بر وقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، 16 فروری کو لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا۔ صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ MK مرکان کا احتجاج، ایوان میں نعرے۔ علی خورشیدی نے کہا کہ حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے، بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے۔ بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا۔ جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج، پولیس کی بھاری نفری طلب۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے MQM کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ 10 روپے کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں۔ ننھے منھے ترجمانوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلم ہے۔ عوام 27 دسمبر نہیں بھولے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں بھتہ خوری نہیں ہوتی کیا؟ SBCA، NDA، KMC، پارکنگ مافیا بھتہ لے نہیں رہی؟ صوبے میں ہر ادارہ، ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سیویلینس میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سیویلینس ہی ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں، 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں، سیویلینس ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔
समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। 25,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात का किसी को एहसास नहीं। रियासत की सतह पर सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल हो सकते हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। पीटीआई में तकसीम मेरा मसला नहीं, जो आता है कहता है बानी की हिदायत लेकर आया। सिंध के पानी पर पीपल्स पार्टी घुटने टेक देगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान छोड़ने वाले 20 लाख अफराद ने एजेंट्स को 14 अरब डॉलर अदा किए। हम 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने कशकोल लेकर खड़े हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कारकुनों से 8 फरवरी के जलसे के लिए माली ताउन की अपील कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त जिम्मेदारियां उठाई जब कोई पार्टी संभालने को तैयार नहीं था। इस बार अली अमीन से पैसों का मुतालबा नहीं करेंगे। पख्तूनों का मैंडेट जबरदस्ती छीन कर नाबालिगों को दिया गया। गुज़िश्ता इंतखाबात में 50% जाली वोट पोल किए गए। पीटीआई वाले एक स्कूल नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटियां बेच रहे हैं। पहले कट्टे, भैंस और गाड़ियां बेच डाली, आखिर में तोशाखाना फरोख्त किया। सरबरा ANP इमल वली खान की पीटीआई पर तनकीद। मर्दान में तकरीब से खिताब में कहा कि सिपाही के डर से बिलों में छुपने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम अदालती उमूर जेर गौर। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ऑलाफ स्कॉप का पाकिस्तान का दौरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में यूरोपीय नुमाइंदा खुसूसी ने अदलिया की सालमियत पर गुफ्तगू की और इंसानी हुकूक कमीशन की आजादी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी EU ने वजीर आला मरियम नवाज और सूबाई वजीर रमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की। FBR इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वाडा के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। किसी ने धमकी नहीं दी। फैसल वाडा इल्जामात के सबूत थे। इनलैंड रेवेन्यू एसोसिएशन का कहना है कि सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान ईमानदारी और पेशा वाराना असूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दफा करेंगे। बेबुनियाद इल्जामात से टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। सवाबी में नामालूम अफराद की रिक्शे पर फायरिंग, 3 अफराद जान बहक। पुलिस का कहना है रिक्शा सवार बाप बेटा और एक राहगीर फायरिंग की जद में आकर जान से गया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। कराची को रंगी 2.5 नंबर के रिहायशी 2 भाई लापता। वालिदा की मुद्दत में थाना जमान टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रात बच्चे घर से खेलने के लिए बिल्डिंग से निकले थे। बच्चों को नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स अगवा करके ले गया। खातून का कहना है कि शौहर से अलहदगी का मुकदमा चल रहा है। लाहौर के करीब शालीमार ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ड्राइवर गफलत का मुरतकिब करार। DS रेलवे का कहना है कि SOPs के मुताबिक शाहदरा के करीब ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर होना थी। ओवर स्पीडिंग के बायस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर की नजर गैजेट पर होती और वो बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। शाहदरा के करीब ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल होने से लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर रावलपिंडी और लाहौर नारोवाल ट्रैक पर आमदरफ मुअत्तल हो गई। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस। सबसे तवील 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 17,000 मुसाफिर रोजाना सफर कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा।
صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک فضائیہ کی ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور اس اہمیت کے منصوبے کی بے مثال مدت نے تکمیل کو بھی سراہا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ قابض بھارتی فوج نے گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی، خواتین پر تشدد، موبائل نیٹ ورک اور ٹیلی فون سروسز معطل کی گئی۔ واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز دریائے پوٹومیک سے مل گئے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی، جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں پاکستانی معیار اسرا حسین نامی خاتون بھی شامل تھی۔ انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ Work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایویشن اتھارٹی اور ملٹری کو طیارہ حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا ایویشن ذہنی مریض اور نفسیاتی افراد کو نوکریاں دیتی ہے، جو سابق صدر بائیڈن کی پالیسی ہے۔ بہترین ویژن رکھنے والے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیلی کاپٹر طیارے سے جا ٹکرایا، موسم صاف تھا، لائٹس بھی آن تھی، حادثے سے بچا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ صحافی کے سوال پر بولے میرے پاس کامن سینس ہے جو اکثر لوگوں میں نہیں۔ حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اس دوران غلطیاں ہوئیں۔ پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کو 9/11 کے بعد سب سے بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے ان بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے غزہ میں 12000 سے زیادہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے، مہاجرین کیمپ پر بم برسائے، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک 370 افراد کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ شام کے نئے صدر احمد الشرا کا عبوری حکومت کے قیام کا اعلان۔ احمد الشرا کا کہنا ہے کہ عبوری حکومت میں تمام طبقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ عبوری حکومت ملکی اداروں کا قیام عمل میں لاتے ہوئے نظام و نسق چلائے گی اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرے گی۔ ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر و CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین مالک نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں، باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ پاکستان نیاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے۔ مداح کل رات میچ ضرور دیکھیں۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ اسپورٹس اور ARY زیب براہ راست دکھائے گا۔ لندن کے بامبے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے۔